ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. برادران اسلام، آئیے اس بزم پرنور میں ذکر اللہ کی باتیں کرے، کلام اللہ کی باتیں کرے، کتاب اللہ کی باتیں کرے، قرآن کریم کی باتیں کرے۔ قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی غرابے پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ دوستو، قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینہ رحمت و برکت، ذخیرہ حکمت و موضوعات، معدن احکام و شریعت اور مرکز نجاح و فلاح، ذریعہ حسن عمل، باعث صلاح و تقوی اور فارق و حق و باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب کا تعریف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے نمازوں میں قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اے اللہ، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی تمام فرض، واجب، سنت ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی تمام فرض، واجب، سنت اور نفل نماز میں ہدایت مانگتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں نے ہدایت مانگی ہے، اصول زندگی مانگی ہے، دستور حیات مانگی ہے، اس لیے ارشاد ہوا: میرے بندوں، تم نے ہدایت طلب کیا، تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ آئین ہے جو تم کو ہم تک پہنچائے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت سے نوازے گا۔ برادران ملت، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا ہے کہ تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کلام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہے۔ اس کے الفاظ و معنی ہی نہیں بلکہ اس کے حلقات اور حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا معاندین اسلام اپنی کوشش سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس کے الفاظ و معنی میں رد و بدل کرتے، اس کے مصاحب مطالب میں شک و شبہ پیدا کرتے۔ مگر سن لیجئے، زمانہ کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، بہار ہوا میں اڑ سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں تحریفی ہو جائے اور اس کے مطالب و معنی میں فرق پڑا جائے اور اس کی ترکیب و ترتیب میں تبدیلی ہو جائے اور باطل افکار و نظریات ساحل ہو جائے۔ اس کے لیے صاف صاف اعلان کر دیا ہے: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ترجمہ: یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یہ نازل کردہ حکمت والے اور تعلیم والے کی طرف سے ہے۔ برادران قوم، قرآن کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جلاد، اختلافات و تنازعات کے دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کی اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوتا جائے، خدا کے عذاب کے شکار ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن
قرآن کے ذریعہ ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچایا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کے غار سے نکال کر سعادت و نیکبختی اور ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ معزز سامعین کرام، عربوں کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنا دستور حیات بنایا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، طاعت و بندگی، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، صلاح و تقوی اور اظہار و قربانی کا ایسا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے عربوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی علمی تفسیر بنا دیا۔ حکومت و اقتدار، قیادت و سیادت، شان و شوکت، قوت و حشمت کے بین ظہر مثال بنا دیے تھے، اور آج بھی اس دور جدید میں جبکہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو کر اختلافات و تنازعات، خلفشار و انتشار کے شکار ہو گئے ہیں، اور ایمان و تقوی کی مستحکم عمارت سے نکل کر قومیت و علاقائیت، ذات و طبقات، جنس و نسل، ملک و قوم کے نام پر گروپوں اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور باہی میں برسر پیکار ہو کر اپنے کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں۔ قرآن یہ ایک ایسا سرچشمہ جس کے فیض سے سیراب ہو کر اپنے کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ برادران قوم، قرآن کریم قدم قدم پر برادرانی قوم، قرآن کریم قدم قدم پر مومنوں کو بشارت سے نوازتا ہے، ان کے دلوں کو امنگوں کے چراغ روشن کرتا ہے، جوش عمل پیدا کرتا ہے، جنت، رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسی طرح مشرکوں کو عذاب العلیم سے ڈراتا ہے، شرکوں کو کفر پر نکیر کرتا ہے، ضلالت و جہالت کی مذمت کرتا ہے، اور یہی قرآن بدعمالیوں کی مرتکب، نافرمانیوں کی خوگر، برائیوں کی عادی اور لوگوں کے لیے خیر و خواہ اور ناصر بن جاتا ہے، نامرادیوں کے صحرائی میں دلیل راہ بن جاتا ہے، مایوسیوں کے تاریکی میں منارۂ نور بن جاتا ہے، شکستہ دلوں کے لیے پیام رحمت بن جاتا ہے، اور مردہ جذبات کے حق میں روح و ایمان بن جاتا ہے، اور عاصیوں پر جنت و رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہذا ارشاد ربانی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ برادران قوم، قرآن کریم برادران مکرم، قرآن کریم نے عربوں کو جد و جہاد، اختلافات و تنازعات کے دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کی اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ نفع کے گھاٹ اتر جاتے اور سفح ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے۔ برادران مکرم، آج مسلمانوں کی زبو حالی پریشانی اور نہ انحطاط و زوال بلکہ عملی گمراہی، دینی بے حسی، فکری جمود، علمی و تمدنی، تنزلی اور قومی و ملی مشکلات و مصائب، سیاسی عدم استحکام، اخلاقی و روحانی غراوٹ اور نہ اتفاقی باہمی تنازعات کا سبب قرآنی تعلیمات اور اسلامی احکام سے بے اعتنائی ہے، حالانکہ قرآن ہی وہ نسخہ کیمیاء ہے جو ہماری جسمانی و روحانی بیماری کا شافی علاج ہے، اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہی قرآن ہماری معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی، داخلی و عبادتی و معاملاتی، عدادتی و حکومتی